बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पहले ज़रा 3-4 खबरें इंपॉर्टेंट ले लीजिए, क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ अब कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें जेल में रखा जाए। उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है और वो एक अंडर ट्रायल मुल्ज़मान है, जबकि उनके साथ सलूक जेल में ऐसा किया जा रहा है जैसे वो कैदी होते हैं, सजा याफ्ता मुजरिम होते हैं, क्योंकि बड़ा फ़र्क होता है दोनों के हकूक़ में, अंडर ट्रायल मुल्ज़िम का और उसके बाद सज़ा याफ्ता मुजरिमान का। लेकिन बुशरा बीबी को भी काल कोठड़ी में रखा हुआ है और इमरान खान साहब को भी एक ख़तरनाक सेल में रखा हुआ है, और कैद तन्हाई में बुशरा बीबी भी हैं, कैद तन्हाई में इमरान खान साहब भी हैं। और जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलता है और जैसे ही इमरान खान साहब के मुखालिफिन को पता चलता है कि अदलिया से उनको रिलीफ मिलने वाला है और अदलिया से उनकी ज़मानतें होने वाली हैं, रिहाई के अहकामात आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ खुफिया किस्म के मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर दिए जाते हैं और फिर वक्त आने पर उनको मंजर-ए-आम पे लाया जाता है। और इसका हर शहरी का ये हक है कि वो अदालत से रुजू करे और पूछे कि जनाब मेरे खिलाफ कितने मुकदमात हैं, मुझे बताया जाए। और बिलअमूम उस पर एतराज़ात आयद नहीं किए जाते। लेकिन बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ मुकदमात दर्ज जो हैं उनकी तफसीलात फराहम करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया, तो उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए गए। तो कल एतराज़ात के साथ उनकी दरख्वास्त सुनी गई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और समाअत करने के बाद एतराज़ात कर दिए दूर और सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर जो हुक्काम को हैं उनको नोटिस जारी किए और उन्हें हुक्म दिया है कि बताया जाए कि बुशरा बीबी के खिलाफ कितने मुकदमात खुफिया तौर पर दर्ज हैं या एलानिया तौर पर, उसकी सारी की सारी डिटेल्स तफसीलात फराहम की जाएं और अदालत में सबमिट की जाए। और इस केस की समाअत जो है वो जुमे तक मुलतवी कर दी गई है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है अब बताना पड़ेगा अब सेक्रेटरी दाखिला को भी और बाकी हुक्काम को भी, और क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसा है नहीं। अभी कुछ दिन पहले उनके खिलाफ 2 हिडन मुकदमात अचानक सामने ले आए और उनको 9 मई में भी मुलव्वस कर दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ उनको मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। बुनियादी मकसद एक ही है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को जेल से ना निकलने पाएँ और हमारे साथ वो कंप्रोमाइज़ करें, मुआहिदा करें, हमारे सामने वो झुक जाएं। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों अभी तक कायम दायम है। न सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, बाकी सब उमर सरफराज टीमा हैं, दीगर जितने भी सियासी कैदी असीरान हैं वो सब के सब अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। बहरहाल अगली पटिशन है जी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको भी चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की जो कानून साजी की गई है उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और इस्लामाबाद इसमें ईमान मज़ारी जो हैं वो पेश हुई हैं और उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है और इस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसकी समाअत की और इस दौरान जो आर्गूमेंट्स हुए मुख्तसरन, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि इज्तिमा तो इजाज़त से मशरूत होता है और उसके लिए एक जगह मुख्तस होती है। यूरोप और UK और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में असम्बली इजाज़त से मशरूत होती है, यानी कि एहतजाज आप कर सकते हैं लेकिन उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ईमान मज़ारी ने कहा कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल कैद की सज़ा नहीं दी जाती बाकी मुल्कों में, और ये दुरुस्त है कि सज़ा इजाज़त होती है लेकिन 3 साल कैद और जुर्माने और ये सज़ा नहीं रखी जाती कि पहली दफ़ा 3 साल और अगले साल 10 साल कैद होगी। तो ये जो है वो तो फिर उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि 3 साल सज़ा वाली बात बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है, ये हम कह सकते हैं। लिहाजा अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी और इसमें वफाकी हुकूमत से और सेक्रेटरी कानून से नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग लिया है कि जनाब इसकी जवाब दें, और अटॉर्नी जनरल को कहा है कि जी वो अदालत की मुआवनत करें, क्योंकि ये पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में, किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं है कि आप जलसा करने पर 3 साल कैद की सज़ा सुना दें और अगली दफ़ा 10 साल कैद की सज़ा। और जिस तरीके से
دو جلسے ہوئے ہیں اور دونوں جلسوں پہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف، رہنماؤں کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ اور ایون جو ارکان پارلیمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے خلاف بھی کسی کے ہاتھ میں رائفل پکڑا دی گئی، کسی کو کہا گیا جی پستول چلا رہا تھا، کوئی بٹ مار رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ تو اس طرح کے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کے خلاف اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ سخت قانون ہے، جو کہ کالا قانون کہنا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے ایک بالکل منفرد نوعیت کا مقدمہ آیا اور اس پہ انہوں نے سخت ترین حکم جاری کر دیا ہے، سخت ترین حکم جاری کیا ہے۔ مقدمہ یہ تھا کہ جی ٹی وی چینلز پر جو دفاعی معاملات پر صرف ریٹائرڈ فوجی افسران کے تجزیے جو ہے وہ ہوا کریں گے، اور ایک فہرست دی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور پیمرا نے اس کی بنیاد پہ ایک نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جناب دفاعی معاملات میں اگر آپ نے تجزیہ کار لینے ہیں، تجزیہ کروانا ہے، تو یہ ایک لسٹ ہے، کنٹرولڈ لسٹ، اس کے اندر سے انہی لوگوں میں سے آپ لیں گے، کسی اور کو نہیں لیں گے۔ تو اس پہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار صاحب نے اس مقدمے کی سماعت، اور انہوں نے کہا کہ ٹی وی چینلز پر دفاعی معاملات پر صرف ریٹائرڈ فوجی افسران کے تجزیے کے پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف ایک حکم صادر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پیمرا نے 4 اپریل 2019 کو ریٹائرڈ فوجی افسران کے دفاعی معاملات پر تجزیے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک لسٹ جاری کی گئی تھی، اور ایک لسٹ جاری کی گئی تھی منفی لوگوں کی کہ ان کو آپ نے نہیں لینا۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے اس پہ تحریری حکم جاری کیا ہے۔ پیمرا نے کس کی سفارش پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اصل ریکارڈ طلب کر لیا ہے، یہ سارا ریکارڈ لے کے آئیں کہ پیمرا کو کس نے لکھا، اور آئی ایس پی آر کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے، یعنی کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت دفاع سے بھی جواب مانگ لیا ہے، اور دفاعی تجزیہ کاروں کا تعین آئی ایس پی آر اپنا خصوصی اختیار کیوں سمجھتا ہے، یہ جواب دیا جائے۔ اور حکم نامے میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ عدالت نے استفسار کیا ہے کہ پیمرا کے پاس ٹی وی چینلز کا کانٹینٹ ریگولیٹ کرنے کا کون سا اختیار ہے، کیونکہ اس طریقے سے آپ کانٹینٹ ریگولیٹ کرتے ہیں نا، بلکہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، صرف ریگولیٹ نہیں کرتے۔ پوچھا گیا کہ ٹی وی چینلز پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے والوں کی پہلے کلیئرنس کرنے کا کیا اختیار ہے، اور پیمرا کے وکیل نے پیمرا آرڈیننس کے سیکشن 20 کا حوالہ دیا، اور یہ شک ملکی سیکورٹی، سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کی ٹی وی چینلز کی ذمہ داری سے متعلق ہے۔ اور عدالت نے سوال کیا کہ تجزیہ کاروں کی پہلے کلیئرنس کا ملکی سیکورٹی اور خود مختاری سے کیا تعلق ہے۔ پیمرا کے وکیل نے عدالتی معاونت کے لیے مزید وقت مانگ لیا، اور عدالت نے سوال کیا کہ پیمرا کو ایسا سرکولر جاری کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ پوچھا گیا کہ آرمڈ فورسز یا آئی ایس پی آر نے ایسی کوئی درخواست کی ہے، اور پیمرا کے وکیل نے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق پیمرا نے تجزیہ کاروں کے لیے آئی ایس پی آر کی کلیئرنس کی بھی شرط رکھی ہے، اور یہ بات کوئی اچھمبے والی نہیں ہے جی، یہ بات ہمیشہ سے ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی ایک پازیٹیو لسٹ ہر گورنمنٹ میں آتی ہے اور ایک نیگیٹو لسٹ آتی ہے۔ پازیٹیو لسٹ میں ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے لینا ہے، بلانا ہے مہمان کے طور پہ، تجزیہ کاروں کے، تبصرہ نگاروں کے طور پہ، اور ایک منفی لسٹ دی جاتی ہے کہ ان کو آپ لوگوں نے نہیں بلانا۔ تو ایسا ہی کچھ آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ ایک لسٹ جاری ہوئی تھی کہ فلاں ریٹائرڈ فوجی افسران کو آپ نے بطور تجزیہ کار اپنے پروگرامز میں لینا ہے یا بیپر کروانا ہے، اور باقی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے کسی کو نہیں لینا۔ تو یہ ایک درخواست، یہ اقدام جو ہے وہ چیلنج ہو گیا، اور جسٹس بابر ستار صاحب نے کافی سخت حکم اس پہ صادر کر دیا ہے۔ دوسری جانب جناب الیکشن کمیشن میں ایک ہو گئی ہے بغاوت، اور الیکشن کمیشن کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ جی 2 ارکان جو ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا جائے، اور اس لیے بہتر ہوگا اس پہ مزید مزاحمت نہ کی جائے اور اپنی چمڑی اور دمڑی بچائیں۔
اور اس کو مزید اس پہ لنگر آن نہ کریں. جبکہ دوسری رائے جو ہے قانونی ٹیم نے کہا، جو کہ حکومت کی ٹیم ہے، اس نے کہا جی کہ اس پہ نظر ثانی اپیل فائل کی ہے، اس کا انتظار کیا جائے. اس پہ ایک رکن جو ہے وہ اس پہ راضی تھا کہ اس طرح کیا جائے، اور چیف الیکشن کمشنر بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن دو ارکان جو ہیں وہ کھل کر آ چکے ہیں، اور ایک ممبر کا انتظار ہے کہ وہ کب کہتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہی میں مسئلے کا حل ہے اور نجات ہے. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالآخر تقسیم ہو گیا ہے، اور دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے، اور فواد چودھری صاحب نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ شاید آگے نہ بڑھ سکے، اور فیڈرل کورٹ جو ہے وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ اگر بن بھی گئی تو یہ چل نہیں سکے گی، اور اسے چیلنج ہونا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا کوئی اور ریٹائرڈ جج جو بھی آئے گا، وہ بہت مشکل ہے کہ آپ ایک ملک میں دو سپریم کورٹس قائم کر دیں، دو اعلیٰ عدالتیں قائم کر دیں، دو چیف جسٹس صاحبان ہوں، ایک آئینی ہے اور ایک غیر آئینی ہے. یہ نہیں ہو سکتا، اور تمام وکلا برادری نے بھی اس کو رد کر دیا ہے، اور ملک گیر احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور اس بات پہ یقین دہانی کروائی جائے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہوں گے، اور سپریم کورٹ بھی ایک ہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی سپریم کورٹ اور نہیں ہوگی، نہ ہی فیڈرل کورٹ ہوگی. لیکن اس پہ جوڑ توڑ جاری ہے، کیونکہ اطلاع یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو لالی پاپ ہی میں نے کہوں گا دیا گیا ہے، ٹاسک دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ نے یہ امینڈمنٹ منظور کروا لی، زرداری صاحب کو کہا گیا ہے، تو پھر بلاول بھٹو جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں شہباز شریف صاحب کو فارغ کر دیا جائے گا، اور بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا. یہ افواہیں بھی زیر گردش ہیں، اور شاید اسی لیے بلاول بھٹو کا جوش جذبہ جو ہے وہ آج کل دیدنی ہے، اور وہ انہوں نے بھی چیری بلاسم کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ چیری بلاسم کون استعمال کرتا ہے، شہباز شریف صاحب کرتے ہیں یا پھر جناب بلاول صاحب کرتے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. امریکہ میں بھی سفارشیں تلاش کی جا رہی ہیں، اور اپنی اپنی، اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے اندر بھی جو ہے وہ گروپ بندی ہے، اور خواجہ آصف صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو پھر خواجہ آصف صاحب بھی کیوں نہ ان کو سلیکٹ کر لیا جائے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پالیٹکس میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.